بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح عمدہ اور ایک لاجواب تحریر پہلے کبھی نہیں پڑھی۔ عصر کا وقت ہوگا، بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ وہ زر رنگ کی دو چادر میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے ہوں گے کہ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جامعہ میاں میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے کہ سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ طلبہ سن کر ہنسیں گے اور ہم عرض کریں گے حضور آپ آسمان سے زمین پر کو مینار تک اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ زمین پر قدم رنج فرما دیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جب کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا تو علم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آئی کہ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے اور سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، زرہ بختر اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگیں لڑتے رہے اور یہ بھی پیٹ پر دو دو پتھر باندھتے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، مہاجرتوں، جوڑ توڑ اور معاشی کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے اور یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کیسے دین، فقہ اور مسلک کی عینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چیزیں تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑا اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل پرفضا اور مرکزی پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجیے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھدوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بھی نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں،
یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، اور آپ کو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کے لیے ضرورت بھی ہوگی، اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف آرڈر بنانا ہوگا، ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے، ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنی ہوں گی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکے، ہمیں ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کرنی ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے، ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کو بندوبست بھی کرنا ہوگا، ہمیں کرۂ ارض پہ دم توڑتے حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا، ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا، ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا، ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ ہو، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس امت کو کون بتائے گا انسان اس عالم میں اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا میں آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ آپ کو یقین آئے تو آپ حلب کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتے؟ خدا کے لیے سینچری آپ مسلمان ہو تو آپ عالم سبب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے کا حق چھین لے گی۔ شکریہ، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب